السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت۔ میرے دوستو، ہم نے یہ مناظرات کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہ ایسے ایک سنت والجماعت کے اور اہل تشیع کے جتنے بھی مناظرات ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے لاتے جائیں گے، اور اس سے آپ جب ان کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ جب دونوں علماء آمنے سامنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ایک ساری دنیا کے پاس یہ ویڈیو چلی جاتی ہے ریکارڈ میں، ایک حصہ یہ سارا ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، پھر دوسرا جو عالم ہوگا وہ اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ اس کتاب میں ایسے نہیں، ایسے تحریر ہے، اور جو غلط بیانی ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو اس عالم کے لیے بھی امبیرسمنٹ والا کام ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں جو طالب علم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے سیکھنے کا بڑا زبردست یہ سلسلہ ہے۔ آپ اگر کسی کریانے کی دکان پہ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ریزر کسے کہتے ہیں، دال چنا کیا ہے، چینی کسے کہتے ہیں۔ جب آپ کو اس چیز کی معرفت ہے تو اس میں آپ کو الجھا نہیں سکے گا۔ اگر ایک انسان ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے جو مرضی چیز پکڑا دی جائے وہ اسے اٹھا لے گا، وہ سمجھے گا کہ جو میرا مطلوبہ ہدف ہے وہ میں نے پورا کر لیا ہے۔ اس طرح انسانوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنی پوری کوشش کریں گے، انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ اپنی ہمت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، نئے سے نئے مناظرات لاؤں گا۔ شیعہ موقف حدیث کرتاز پر آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں نا، میرے نزدیک 5-4 پوائنٹ ہیں حدیث کرتاز میں جس میں ہمارا اختلاف ہے۔ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات مانگا، صحابہ نے نہ دیا۔ دوسرا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مرض کا غلبہ ہے۔ تیسرا لفظ ہے حسبنا کتاب اللہ، اور چوتھا ہے حجرہ لفظ۔ یہ تقریباً 4-5 پوائنٹ ہیں جس پہ آپ کے متعین ہیں، اور آپ اسی پہ ہی اپنی مکمل عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ آپ اس پر جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں، آپ نے سوال کرنا ہے کہ ہمارا اس پر یہ موقف ہے، میں نے اس پر آپ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں، مجھے 20 منٹ 30 منٹ جواب بولنے دے، آپ سنتے رہیں، میں اس وقت تفصیلی گفتگو کر دیتا ہوں۔ وہ تو آپ مدعی نہیں ہے نا، اگر آپ صرف مدعی ہوتے تو آپ بندہ تک آپ کو کیس پیش کریں، مدعی تو ہے نہیں، مدعی ہم۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ شیعوں پہ اعتراض نہیں کرتے، حدیث قرطاز پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو حدیث قرطاز پہ گفتگو کرتے ہیں، میری طرف سے مانے نہیں ہے۔ جیسے آپ کی چلیں جی، حسن صاحب وہ پیش کریں، علامہ صاحب۔ میں پیش کروں؟ چلیں، میں 10 منٹ لیتے ہیں بھائی، 10-15 منٹ نہیں، 10 منٹ تک، تاکہ لیٹ بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 جی چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بات یہ نہیں ہے حدیث قرطاز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کاغذ مانگا ہے، صحابہ نے نہیں دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ نے مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ صحابہ پہ واجب نہیں تھا دینا تو امیر المومنین علیہ السلام لے کے دیتے۔ قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ قربوا، اس کو قریب کر دو، ادھر جو چیز موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے قریب کرو۔ اصل بات ہے کہ مخالفت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت فسق ہے اور کفر ہے، اور کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واقع ہوا ہے، ان کے حضور میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہوا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، نہ صرف مخالفت ہے، مخالفت بذات خود، حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ فسق ہے۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو نا، ہم نماز پڑھنا ہم پہ واجب ہے، لیکن ابھی ہم دور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے جو یہ فسق ہے۔ لیکن اگر ہم مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات پہ اکساتے ہیں کہ وہ بھی نماز نہ پڑھیں، تو یہ صرف معصیت نافرمانی نہیں ہے، یہ مخالفت ہے، یہ محاربہ۔ اور اگر یہی کام آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انجام دیں تو اس کا جرم بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاربہ ہے، اور یہ اسلام سے خروج کا محل ہے۔ یعنی جو شخص مخالفت کرتا ہے رسول اللہ جو شخص معصیت کرتا ہے وہ فاسق ہے، لیکن جو شخص مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور بالخصوص اگر آپ اس مخالفت کا لیڈر اور بانی بنے تو اس کے عدم اسلام میں کوئی شک ہی نہیں۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 114 میں بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث نمبر 114، نہ کہ صفحہ نمبر 114۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سے درد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فقال، انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ حکم وہ ایجابی ہے، یہ حکم استحباب کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاتباع ہوتا ہے، مگر یہ کہ قرینہ ہو کہ یہ استحباب کے لیے ہے یا یہ مثلا تحدید کے لیے ہے یا جواز کے لیے، والا وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر جب فرمائے کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو یہ واضح بیان ہے کہ یہ لکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو عمر نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ ان النبی غلب علیہ الوجع. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد حاوی ہے، اپنے درد کے مغلوب ہے. اور یہ میں اب اس کے وقت پہ بتاؤں گا کہ یہ عبارت نخلا ہے اس کیا ان الرجل لیحجر سے، حجر کے بیان سے عبارت، یہ نقل بالمعنی کی ہے بخاری نے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. مخالفت بذات خود. کوئی اور بھی جملہ ہوتا ہے نا کسی بھی قسم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لکھ دو، یہ کہتا ہے کہ کتاب قرآن کافی ہے. اس کے مقابلے میں یہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ عدم ایمان ہے، عدم اسلام ہے اور مخالفت ہے. اور یہ عمر اس گروپ کے لیڈر بن گئے. عمر کی بات کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے، سب نہیں، کچھ بار سبب. فاختلفوا وکثر اللغط، تو انہوں نے اختلاف کیا اور وہاں پہ آوازیں بلند ہو گئی. ٹھیک ہے نا، سورہ حجرات میں بھی آوازیں بلند ہو گئی، وہاں پہ یہاں پہ بھی انہوں نے آواز بلند کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکال دیا. تو ابن عباس کہتے تھے ان الرضیہ کل الرضیہ، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اسلام کی سب مصیبتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتاب. اور عبداللہ ابن عباس ایک بہت ہی عظیم القدر صحابی ہیں. جماعت مخالفین نے روایت کی اپنی کتاب میں کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ حبر عادل الامہ ہے، کہ یہ امت کا بہت بڑا عالم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علم کی تعریف کی ہے. اور بہت خود عمر بن خطاب عبداللہ ابن عباس سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا عمر بن خطاب سے. اچھا، تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب اسلام کے مصائب ہیں. کا آغاز کہاں سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب نہیں لکھنے دیا گیا ہے. تو اس کا بانی کون ہے؟ اسلام کے مصائب کا بانی عمر بن خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جھوٹ نہیں ہوتا. انہوں نے جب کہا کہ اگر میں یہ لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اگر انہوں نے یہ فرمایا تو یہ اگر یہ کتاب لکھی جاتی، لوگ اس کی اتباع کرتے تو کوئی گمراہ نہ ہوتا. اور عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے، بالکل واضح بات ہے کہ اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے. اور اس کا بانی کون ہے؟ عمر بن خطاب. آپ خود کہتے ہو صحابہ صحابہ صحابہ، وہ بھائی صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہو، صحابہ کی اتباع کرتے ہو. صحابی یہ شہادت دے رہا نا کہ سب مصائب کا آغاز کہاں سے ہے، سب مصائب کا ریشہ جڑ کہاں ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، ان کو وصیت نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. دوسری حدیث میں، حدیث نمبر 4432 میں یہ الفاظ ہے کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد اتنی شدید تھی کہ وہ وفات ہونے لگے تھے. یہ طارق بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے میرے خیال میں. وفی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. تو اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط غلب بولو، اوکے کیمرہ بند ہے، وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. تو اس نے مخالفت کی عمر بن خطاب نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ کم از کم فسق ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسے مسئلے پر ہے جو بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اس کی اذیت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنا فسق، نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے. مسند احمد بن حنبل میں چھاپ مؤسسۃ الرسالہ شعیب ارناؤت کی جلد نمبر 1 ہے نا، جلد نمبر 23 یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صحیفہ لے کے آؤ. اور فخالف علیہ عمر بن خطاب، عمر نے مخالفت کی. حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. تو آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ جب اس طرح ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے، مخالف کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں جو مخالف ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، مومنین کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، کہ رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، مخالفت جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کی صحیح ترین حدیث سے ثابت کر دی کہ اس نے مخالفت کیا.
نہ صرف مخالفت کی، توہین کی، وہاں پہ شور مچایا، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ برحذر رہیں کہ ان کو فتنہ لگ جائے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور بھائی عمر نے مخالفت کیا نا، مخالفت بھی کیا، احانت بھی کیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اذیت بھی کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے فرمایا جو مخالفت کرے اس کے عذاب علیم ہوتا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وآله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دیں تاکہ وہ کوئی اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہو، کوئی اور اختیار ہو. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. اب شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ عمر نے مخالفت کی، صحابہ اس کے ساتھ ملے ہیں کچھ، بلکہ ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ دی ہے. قرآن اگر حق ہے تو یہ عمل گمراہی ہے، اور یہ کیونکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنمی ہوتے ہیں، تو سب ان سب کا آپ کو تعظیم ماننا پڑے گا یہ متعین. اس کے علاوہ شیخ صاحب، اور سن رہے ہیں شیخ صاحب، آپ جب کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ میں وصیت لکھ دوں، اور آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، آپ مخالفت کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں، وہاں پہ شور مچاتے ہیں، اس کی بے ہوتی ہے. بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، یہ واضح ہے. اس کی اذیت بھی ہوتی ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب میں فرمایا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهینا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے، اور اس کے لیے عذاب ہے، بہت سخت عذاب. تو عمر بن الخطاب نے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وہاں پہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا لیڈر بنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ ہو، اور دوسروں کو بھی اذیت کرنے پر، مخالفت کرنے پر اکسایا ہے. اور پھر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صحابہ نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے ہیں تم قلم کاغذ لے کے آؤ، اور وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص نہ رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نہ روز جزا پر. کیونکہ جو روز جزا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر رکھتا ہے، وہ کبھی بول ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سب آپ کی کتابوں سے ثابت کر دی میں نے. پورا آپ کا ٹائم ختم. شیخ صاحب بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے جناب اللہ یاری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. الحمدللہ حدیث کے الفاظ جو ہیں آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتاب نہ لکھنے کا تو ذکر کر رہے ہیں، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کا کوئی شیبہ یا اس کی طرف کوئی اشارہ کنایا وہ نہیں دے رہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی تھی. اور میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ احزاب کے اندر آیات نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللہ تعالی نے فرمایا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو شہر مدینہ میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن،
وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق، مدینے میں رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق یعنی غلط فہمی پیدا کرنا، غلط فہمی پھیلانا، یہ منافقین کا رویہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اس بات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے مدینے سے نکال دے گا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ اگر منافق ہوتے تو اللہ ان کو نکال دیتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، میری سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ پر تان کرنا، صحابہ اچھا کریں پھر بھی تان، صحابہ کم کریں پھر بھی تان، یہ کام کرنا بھی منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کے اندر، فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، جن کے پاس اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں، منافق ان پر تان کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیات کریمہ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو گالی دینا یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے۔ فرمایا بھائی موضوع پہ بات نہیں کر رہا بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ پاس میں بات کرو نا، میری باتوں کا جواب دے دو۔ اس لیے حدیث قرطاس پہ بات کریں بھائی، غیر مربوط باتیں نہ کریں پلیز۔ بات سنیں، میں اپنے ٹائم پہ بول رہا ہوں تو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ نہیں آپ نہیں بھائی، میں اس طرح نہیں کہتا نا، میں اس طرح مناظرہ نہیں کرتا بھائی۔ اگر آپ موضوع پہ بات نہیں کرتے نا، موضوع پہ بات نہیں کرتے، بات کرنے دے، میرا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اس لیے موضوع پہ بات کرو نا، جو میں نے باتیں کی اس کا جواب دے دو۔ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو سنت خدا ہے، سنت منافقین والا طریقہ چھوڑ دیں۔ آپ نے حدیث قرطاس پر بات کرنی تھی، آپ نے ان پر حکم لگانا بھی شروع کر دیا۔ جب تک کسی کے بارے میں جرم ثابت نہیں ہوتا، سزا نہیں ہوتی، تو ثابت کر دی میں نے ثابت کر دی، میرے باتوں کا جواب دے دو۔ بات سنیں، جب کسی آیا کا اس سے تعلق ہی نہیں، اس کو تفسیر کر رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں آپ میرے ٹائم میں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ آپ نے مجھ سے منازعہ کرنا ہے، ایسی فضول باتیں کرنا ہے۔ میرا ٹائم روکیں یہاں پہ۔ اگر بات کرنی ہے تو طریقے سے بات کریں، نہیں تو یہاں سے ختم کر دیں، مجھے شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے تو ابھی سے چلے جائیں۔ بالکل ختم کر دیں، بالکل ختم کر دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، موضوع پہ بات ہی کرنا ہی نہیں آپ نے، حدیث قرطاس پہ بات کرو بھائی۔ بیٹھ نہیں سکتے حضرت، آپ کے مقابلے میں جب آپ بیٹھ نہیں سکتے میرے بھائی بیٹھ نہیں سکتے۔ شیخ صاحب آپ حدیث قرطاس پہ پلیز گفتگو کرو نا، آپ کرنے دیں نا۔ اگر آپ کا جواب نہ دوں، حدیث قرطاس کا واقعہ نہ لوں، پھر آپ بولیں۔ ان کو 2-3 منٹ زیادہ دے دیں کیونکہ میں نے ان کا ٹائم لیا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی، بات کرو، اگر بات نہیں دیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، ختم کروں گا اسی وقت۔ حسن اللہ ایک منٹ جی سر، تھوڑی تمہید چاہ رہے ہیں، چونکہ آپ اب ایک منٹ خادم صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، آپ ان کے یعنی جو بھی ان کے متائن ہیں اس سے ایسے ہی لگتا ہے نا آپ ان کے قائل ہیں کہ وہ بظاہر مسلمان ہیں اور ان کے جو افعال ہیں ان سے ان کی وہ منافقت اور وہ عدم اسلام ان کا ظاہر ہوتا ہے اور ان کی یہ متائن نظر آتے ہیں۔ تو وہ اس سے تھوڑا سا قرآن سے 1-2 آیات کی آپ مختصر حوالے دے دیں، 1-2 ہی دے دیں تو آپ حدیث قرطاس پر آ جائیں، بس اس کا یہ پرال ہے۔ چلیں میں شروع کرتا ہوں۔ کتنا ٹائم رہتا ہے سر میرا؟ خادم صاحب ٹائم کتنا رہتا ہے میرا؟ رہتے ہیں آپ 5 منٹ۔ سامعین محترم، حدیث قرطاس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے
کہ سن 9 ہجری کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ نازل ہوئی. رب تعالیٰ نے حکم فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. فرمایا آج کے بعد اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے. اور سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا. جب غزوہ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مومن ساتھ تھے, منافق سب کے سب مدینے رہ گئے. اس سفر میں منافق کوئی ساتھ نہیں تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. اللہ نے فرمایا محبوب پس وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑائی کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب یہ عام سفر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتے منافق اور نہ کسی غزوہ پر آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ گئے ان میں نہ کوئی منافق تھا نہ کوئی مشرک تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اب حکم فرما دیا کوئی منافق آپ کے ساتھ نہ جائے اور مشرک بھی اس سال کے بعد کوئی نہ آئے. 10 ہجری کے اندر جو حجۃ الوداع ہوا اس کے اندر تمام مومنین تھے. تمام مومنین کی موجودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل فرمائی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا, رب کی نعمتیں تم پر تمام ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 مرتبہ پوچھا اے لوگوں میں نے تم پر دین پہنچا دیا ہے, تم تک دین پہنچا دیا ہے. سب لوگوں نے گواہی دی ہاں یا رسول اللہ دین پہنچا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا, چہرہ اٹھایا اور فرمایا اے میرا رب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین مکمل پہنچا دیا ہے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ مسلمہ حدیث مبارکہ ہے اہل تشیع کے اندر کہ فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی عطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو 2.5 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نزدیک حدیث کرتاس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنے صحابہ کو آزمانا چاہتے تھے آیا کہ تکمیل دین پر اور میں نے جو ان کو ثقلین دی ہے اس پر قائم ہے یا اس پہ تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ کتاب میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آزمائش پر کھڑے اترے. آپ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ. اور اس کے اندر بھی احترام کا تقاضا ہے, انشاءاللہ اگلے ٹرن کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہاں پر بھی آپ نے یہی عرض کیا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے, کیونکہ آپ نے جو فرما دیا جو کتاب اللہ کو تھامے گا جو عطرت رسول اللہ کا دامن تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اس دین مکمل پر قائم ہیں, ہمیں کوئی نہ شک ہے نہ شبہ ہے نہ اس کے اندر کوئی ہمیں مطلب کہ پریشانی ہے. تو یہ اس کا پس منظر تھا. اور جو اختلافی الفاظ ہیں انشاءاللہ العزیز میں آگے چل کر اس پر گفتگو کرتا ہوں اور میں عرض کروں گا اور ثابت کروں گا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حدیث کرتاس لکھوائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش کی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا. تو میرے خیال میں میرا ٹائم مکمل ہو گیا, مزید دلیل نہیں دے سکوں گا. جناب حسن اللہ صاحب گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین یہ دیکھیں جب یہ پھنس جاتے ہیں جھوٹ بولنے پہ شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا امتحان لینا. شیخ صاحب میں بھی روک دیتا ہوں اپنا ٹائم 2 منٹ میں ابھی کہہ دیتا ہوں کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایسے جھوٹ بولا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ بھئی یہ واقعاً قلم کرتاس حدیث لکھوانا چاہتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے؟ ایسے فضول حکم دیا ہو, فضول حکم دیا ہو امتحان کے لیے, ایسے فضول حکم دیا ہو پھر وہ ایسے ہی بعد میں ہنسے کہ بھئی میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا. کبھی ایسا ہوا ہے پہلے؟ اور کوئی نمونہ پیش کرو, کوئی دلیل پیش کرو. شیخ صاحب
2 मिनट आपका, मैं खामोश। किस किताब में लिखा है, किस हदीस में लिखा है? तिरमिजी में लिखा है, नसाई में लिखा है। ओए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बांधते हो। मुनाजरा किस बात का मुनाजरा करें भाई? एक शख्स जब नबी अल्लाह से डरता नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिन दहाड़े झूठ बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजूल कह रहे थे, इम्तिहान ले रहे थे, कहां पे लिखा है, किस रिवायत में लिखा है? कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल काम दिया? वो भी गलत जुमले बोले। मैं कलम लिखाना चाहता हूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराही ना हो जाओ, और ये सब झूठ था, इम्तिहान के लिए था। किसने बोला? बताओ भाई, मैं खामोश। जवाब दे दो ना, मैं खामोश हूं, मैंने अपना वक्त आपको दिया। ये अगले 8 मिनट मेरे हैं, 18 मिनट मैं बोलूंगा। बिस्मिल्लाह करो, जवाब दे दो। मेरा टाइम मैंने आपको टाइम दिया। ब्लैकमेलिंग ना करें ना, आप ब्लैकमेलिंग ना करें, अपना टाइम मुकम्मल करें। ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा हूं, जवाब दे दो। किस किताब में लिखा है? मैं जवाब दूंगा ना सर आपको, मैं जवाब दे दो ना, मैं खामोश हूं। जवाब नहीं दे, अपनी टर्न में मैं खामोश हूं, मैं खामोश बैठा हूं आपसे, लड़ क्यों रहे? जवाब दे दो। खामोश हूं मैं, आप बोलें। ये कौन सा तरीका है? 1 मिनट के बाद कहते हैं आप बोलें। जी जी भाई, जरा तलखी हवाला दे दो ना भाई, लड़ो नहीं, हमला ना करो, जंग नहीं करो, हवाला दे दो। बात करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात दोहराई, उसी बात नहीं, तुम ये दिखा देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हुक्म दिया है, ये ऐसे झूठी जो हुक्म था इम्तिहान के लिए था, किसने बोला है भाई? मैं साबित करूंगा। किस किताब में लिखा? बिस्मिल्लाह, मैं खामोश। मैं साबित करूंगा ना। साबित करो ना, मैंने टाइम दिया आपको। साबित करूंगा ना, साबित करो ना, अभी बताओ, हदीस दिखाओ, हवाला दिखाओ। अब आपने 10 मिनट नहीं बोलना, अब मैं साबित करने लगा। यही आपने क्या, वक्त मेरा है, यही आपने बोलना, कुछ और नहीं बोलना। नहीं बोलना, हवाला दिखा देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान ले रहे थे। आपने 10 मिनट नहीं बोलना। और भाई मेरा टाइम जाया हो रहा है, कह दो, जवाब दे दो ना भाई। फिर बोले ना आप, फिर बोले आप, आपका टाइम जाया, बोले आप, मैं नहीं बोला आपके टाइम पर। कितना बेइंसाफी है। मैंने अपना टाइम दे दिया है, मैंने अपना टाइम दे। ओए हदीस हवाला 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, 10 मिनट नहीं लगते, 3 मिनट 5 मिनट ले लो। आप मुझे बोलने देना, फिर आप खामोश रहें। तो मैं खामोश ही तो हूं, कह रहा हूं बोलो। हवाला दिखाओ। 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे, 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे। हवाला अगर दिखाओगे इसी मतलब का कुछ नहीं बोलूंगा। 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे, 10 मिनट तक नहीं बोलेंगे। शेख साहब, हवाला दिखाने में, हवाला जब तक आप दिखाते रहे मैं खामोश हूं। नहीं बोलेंगे आप, शेख साहब नहीं बोलेंगे आप। उर्दू नहीं समझ आ रही? मैं कह रहा हूं जब तक आप हवाला दिखा रहे हैं 20 मिनट ले ले, मैं खामोश हूं। इसी बात का हवाला आपने दिखाना, किसी किताब में लिखा ही नहीं, झूठ कह रहा हूं ना। आप 10 मिनट नहीं बोलेंगे फिर। अब मैं कह रहा हूं हवाला दिखाओ, मैं खामोश हूं। दिखाओ हवाला। सामीन मोहतरम, अब इसने वादा किया 10 मिनट तक नहीं बोलेगा, मैं अपना हवाला दिखाऊंगा। और मैंने मौक़िफ़ अपनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वही अल्फाज सैयद रसूलुल्लाह ये नहीं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल इम्तिहान के लिए क्या था, ये कहां पे लिखा है? आपने नबी से झूठ बोला, नबी से तोहमत लगाई है, झूठे आदमी। दिखा देना वो हदीस में। मुझे बात ये देखें, ये 4 मिनट चल चुका है। आप 6 मिनट में जो उन्होंने पॉइंट रेज किया ना आदम साहब, उस पर बात करें। सर ये तरीका नहीं है, ये भागने वाला तरीका है। हजरत अपना टर्न करें, मेरे मुझ पे टर्न करे, सवाल छोड़े, मैं उसका जवाब दूंगा। 1 मिनट टाइम तारिक भाई, अगर एक शख्स देखे, आप यहाँ पे मॉडरेटर है तारिक भाई, ये तरीका नहीं है। अगर एक शख्स मैं अपना वक्त लेने ना, मुझे पाबंद करे, मैं उसका जवाब दूंगा। और भाई एक चीज के हवाला देने में पहली बात है कि 10 मिनट नहीं लगते। अब मैं कोई बात कहूँ ना कि अल्लाह यारी साहब आपने इस बात का इद्दा लिखा, 1 मिनट खामोश, बात ना काटे, 1 मिनट भाई साहब। आपने इद्दा किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इम्तिहान के लिए बोला था भाई, और भाई ये किसी किताब में लिखा है, वो हदीस में दिखाओ। हदीस दिखाने में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, आप कहते हैं 10 मिनट, क्योंकि कोई हदीस है ही नहीं। भाई हमारे उलमा का मौक़िफ़ है, हमने कहा हमारे नजदीक ये है, ये उलमा का मौक़िफ़ है। और भाई किसी हदीस में उलमा ऐसे कुफ्र बक रहे हैं। मैं फिर ये आपको ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो उमर कह रहे थे, मैंने ये मौके भी अपनाया, वो नहीं सुना, वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है। ये आपने ये कहा हो गया है, ये मेरे मौक़िफ़ की तईद है, ये मेरे मौक़िफ़ की तईद है। खामोश खामोश, ये मेरे मौक़िफ़ की तईद है। अब मैं अपना वक्त वापस ले देता हूं, वो अपना वक्त रिक्लेम करता हूं भाई। मोहतरम नाजरीन, इस शख्स ने मेरे 5 मिनट ज़ाया किए। मैंने शुरू 1 मिनट मेरा वक्त चला था, मैंने इसको टाइम दे दी, 4 मिनट इसके चले गए। और मुझे पता मैं इसको 20 मिनट भी दे दूं तो 20 मिनट भी दे दूं, ये शख्स खामोश, 1 मिनट बात सुन ले, 1 मिनट बात सुन ले, 1 मिनट सिर्फ बात सुन ले।
पिछले मुनाजरे पर भी आप इसी तरह झगड़ते रहे, ठीक है ना, दलील नहीं थी आपके पास। लेकिन अगर इसी तरह झगड़ना है तो मेरे भाई यहाँ पे बात रोक दे, खत्म कर दे, खत्म कर ठीक दे, है? आप चले जाएं। आप वैसे भी आपके पास इल्म ठीक तो है है? नहीं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ कहना है आपने। उसूलों के तहत गुफ्तगू करनी है तो बेशक अबे करें। हमें कोई आप बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप जाना चाह रहे हैं, चले जाएं। हमें कोई वो नहीं है, कोई ठीक है। आपके पास वैसे पढ़ना भी नहीं आता आपको, ऐसे हमने यहाँ पे सुनना आपसे झूठी बातें। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये पहली बात है, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये शख्स इनका काम ही यही है, जब भी पंस जाएं झूठ बना दें, कभी अल्लाह पे झूठ, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ। अभी मैं इनके झूठे बता रहा हूं। एक झूठ इनका ये है कि टाइम जारी कर दें, अब भाई खामोश हो जाओ, टाइम जारी कर दें इनका, टाइम जारी कर दें। एक झूठ इनका ये है कि उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फजूल हुक्म दे दिया, नस्तजीरु बिल्लाह, वो इम्तिहान के लिए आता, किसी किताब में नहीं, कोई रिवायत है ही नहीं है। रावी इसका कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। रावी इसका कौन है? जाबिर है। मैंने रिवायत दिखा दी कि साहब उसने मुखालिफत की। जाबिर क्या, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बेवकूफ है, रो रो के कह रहा है, कहता है अर्रज़िया कुल्लु रज़िया यौमुल खमीस मा यौमुल खमीस, जुमरात के दिन की मुसीबत सबसे इस्लाम में बड़ी मुसीबत है। वो इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ ही यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वसीयत नहीं लिखाने दिया गया। तो ये कब, ये किस तरह, ये किस किताब में लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान के लिए उन्होंने सवाल किया? पहली बात। और किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से मुवाफकत किया? यह भी किसी किताब में नहीं लिखा। इस शख्स का काम है झूठ बोलना, जैसे इसने अभी झूठ बोला ना। आयत पढ़िए, आयत पढ़िए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 60, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 60 सूरह अहज़ाब की। यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन, औज़ु लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिमुल मरज़ फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफून फिल मदीना लनुग़रियन्न बिकुम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला। ये कह रहा है कि ये आया इसलिए है कि मुनाफिकीन आके अफवाहें फैलाते थे मदीने में कि कुफार की बड़ी लश्कर आ रही है, मुसलमानों को तबाह कर देगा। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद में कि अगर ये मुनाफिक और जिनके दिल में मरज है और जो मदीने में आके अफवाहें फैलाते हैं ये रुक न जाएं तो मैं आपको हुक्म दूंगा, मैं आपको इन पर उकसाऊंगा और ये फिर मदीने में नहीं रह सकेंगे। और ये कह रहे कि अबू बकर उमर तो आखिर में, इसका उससे क्या ताल्लुक है? हमने कब बोला कि अबू बकर उमर अफवाहें फैला रहे थे? ये अफवाहें फैलाने वालों के लिए कि उनको मदीने से निकाला जाएगा। ये मुतलक मुनाफिकीन के लिए नहीं है कि मुतलक मुनाफिकीन को निकाला जाएगा। समझ में आई ना बात आपको? हदीस, ये कभी अल्लाह पे झूठ, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ। अब देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम पहले नाजिल हो चुका है, उसका क्या ताल्लुक है इस आयत से? देखें बुखारी में कई रिवायात हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद बहुत सारे आयात और अहकाम नाजिल हो गए, और ये कुरान की आखिरी आयत नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीन यानी दीन बे इमामत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से वो कामिल हो गया। मैं आपको हदीस दिखा दूं बुखारी की। अभी शेख साहब आपने दिखा देना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उमर से मुवाफकत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको निकाल दिया था। यह बुखारी है भाई, यह बुखारी है, ठीक है ना? यहां पर मुलाहिजा करें, हदीस नंबर 4544, 4544 बली, ये आखिर आयत नज़ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयतुर रिबा, आखिरी आयत। इसके बाद रिबा की हुर्मत आई है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीन के बाद इसके बाद और भी आयात हैं, और भी रिवायात हैं कि ये आखिरी, इसके बाद भी अहकाम आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उमर से मुखालिफत की, मुवाफकत की, वो हमें दिखा देना। और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के लिए बोला था, ये इसकी हदीस हमें दिखा दें। व इल्ला मुनाज़िर शख्स झूठे शख्स से नहीं है कि ये जब भी पहुंच जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांध लेता है। ठीक है ना भाई? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा टाइम रोक दिया, मैं एक सवाल रेज करूं अपनी तरफ। जी सर, बोलें। इन्होंने जो कुरान पाक की आयत हाफिज साहब ने पढ़ी है ना, तो इनका जो तमहीद मानने का अंदाज ये था कि एक आपका जो दावा है ना वो यही है अदम इस्लाम का, फिर हम नहीं, आप कहते हैं कि अदम ईमान का। इस्लाम तो बज़ाहिर मुनाफिकीन का भी होता था, तो मुनाफिक की निशानी ये होती है वो अंदर से कुफर पे होता है और बज़ाहिर वो अदा करता है सारे मामलात तो जो वाजिबात फराइज, और उनको हुकूक भी मुआशरा सोसाइटी जो है ना इस्लामिक, और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वक्त तो उनको मिलते थे सारे इस्लामी हुकूक। तो ये जो इन्होंने पढ़ा है उससे मुझे ये लगा ऐसे है कि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं उनको पता नहीं निकालूंगा या उनको अलग कर दूंगा और उनको दुनिया और आखिरत में
تو وہ اس سے اگر اس طرح جن کو آپ مخاطب ہیں جن کے بارے میں صحابہ کے بارے میں، تو وہ پھر اللہ نے آپ کے پیغمبر علیہ السلام سے ان کو جدا کیوں نہیں کیا، ان کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا ان شخصیات کو جن کیا ہوتا مثلا کیسے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کی توضیح نہیں دی نا، ان کے نام نہیں بتایا، ان کے نشانیاں بتا دیں قرآن مجید میں. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو الگ کر دیں، وہ بتا دیں کہ جب تک منافقین خود کوئی ایسا فعل بجا نہیں لاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے لیے گالی دیں وغیرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری وغیرہ میں یہی لکھا ہے کہ میرا کام نہیں ہے کہ دلوں کا حال میں کھول دوں لوگوں کو بتاؤں، میں ظواہر پہ حکم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظواہر پہ حکم کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا لیکن شیعہ کتب میں بہت ہے، شیعہ کتب میں تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے فلان 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 شخص منافق ہے وہ بتا دیے تھے، ٹھیک ہے نا. جہاں تک قرآن مجید میں اس طرح ان کو کوئی الگ کرنے کا یا کس طرح کا حکم یا بالکل بہت سارے آیات ہیں، بہت سارے آیات ہیں الگ کر دوں گا. اگر اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ میں ان کو الگ کر دوں گا، تو پھر یہ جن کے بارے میں آپ وہ کون سی آیت ہے نا، وہ آیت ہمیں سنا دینا کہ وہ آیت میں اللہ نے کہا میں نے الگ کر دوں گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کب نازل کی ہے؟ سورہ آل عمران میں، یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوا ہے. غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امتحان لوں گا اور امتحان کے بدولت آپ لوگوں کو خبیث کو طیب سے الگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا. جو صحابہ باغے تھے، کون باغے تھے صحابہ میں سے؟ آپ کو پتہ ہے جنگوں میں بالکل خصوص غزوہ احد میں، اس میں تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے کہ عثمان باغنے والوں میں سے تھا اور عمر تھے اور ابو بکر تھے، ٹھیک ہے نا. لیمیز الخبیث من الطیب، یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالت پہ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا. کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے اور کفار سے بھاگنے کے ذریعے. اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ تینوں خلفاء مختلف مقامات پہ کفار سے بھاگیں، ٹھیک ہے نا. کنٹینیو کریں، آپ کا میں نے اچھی بات ہے. غلط بالکل اللہ تعالیٰ اس کے آیات بہت زیادہ ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ لیمیز الخبیث من الطیب. اچھا، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ملاحظہ کریں. یہاں پر دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی مخالفت ہی نہیں کی ہے. جی یہ دیکھیں، یہ بخاری کی حدیث نمبر 422 ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ نے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. صحابہ نے کیا کہا؟ فقالوا احجر استفہموا، اس نے ہذیان بکا نستجیر باللہ، اس سے پوچھو اس کو کیا کہہ رہا ہے. فذهبوا يردون علیہ، تو پھر اس کے پاس چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گئے یہ لوگ، یردون علیہ، جب کہ یہ اس کی باتوں کو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رد کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹکراتے ہوئے یہ گئے ان پر. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ، تم مجھے چھوڑ دو جس میں ہوں میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو. اس کی شرح میں حافظ العینی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گئے کہ ان کی بات رد کرتے ہوئے گئے، تو انہوں نے کہا اترکونی والذی انا فیہ افضل من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ، کہ جس حالت میں ہوں اس حالت سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ترک کتابت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہو گئے کہ عمر کے قول کی طرف وہ آ گئے کہ بھئی وہ آخر تک کہتے رہے کہ میں ترک کتابت جو آپ بول رہے ہیں غلط بات ہے. فتح الباری ابن حجر عسقلانی جزء ثامن صفحہ نمبر 134 صفحہ نمبر 135 میں 32 ہے، یہ 34 ہے، یہ 34 میں یہی جملے اس نے بھی بتا دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ترک کتابت بری بات ہے، کتاب کو لکھنی چاہیے. اچھا، التوشیح شرح جامع الصحیح للحافظ عبد الرحمن السیوطی، یہاں اس نے بھی کہا فالذی انا فی من طلب الکتاب خیر من عدمها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو بات ہے کہ کتابت لکھی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ لکھی جائے. یہ خود بخاری کی حدیث ہے اور یہ آپ کے اکابر علماء کے شروع ہیں، اور آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان میں کہہ رہے تھے. اور عمر کی بات کی انہوں نے تائید کی، کہاں تائید کی؟ عمر کی بات کی تائید کی. اچھا، یہ پھر الطبقات الکبریٰ ابن سعد ہے. یہاں پہ دیکھیں عمر بن الخطاب نے عورتوں کو گالی دی، صفحہ نمبر 243. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عورتوں نے کہا تھا کہ لکھنی چاہیے، ازواج نے کہا تھا ہن خیر منکم، ان کی بات آپ سے بہتر ہے، عورتوں کا موقف بہتر ہے کہ حدیث لکھنی چاہیے. المعجم الاوسط للطبرانی
یہاں پر حدیث نمبر 5338 یہاں پر بھی عمر بن الخطاب عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ خود عمر کی اپنی حدیث ہے کہ عورتوں نے کہا کہ لکھنی چاہیے، تو میں نے کہا تم صواحب یوسف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہن خیر منکم، یہ تم لوگوں سے ان کا موقف بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ہر موقف پہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، کبھی اللہ پر، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی جی ہاں۔ تو ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کہا تھا کہ یہ میرا امتحان، میں امتحان کے لیے پوچھ رہا تھا نا، اور کب عمر کے قول پہ راضی ہو گئے تھے وہ۔ لیجیے میرے دوستو، اللہ یاری صاحب نے ہمارے سنت والجماعت کے مولانا صاحب کو سیدھا سیدھا پکڑ لیا ہے، کیونکہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے کاغذ اور قلم مانگا تو جناب عمر نے کہا کہ کتاب کافی ہے، تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ جناب عمر نے سمجھ لیا تھا کہ وہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہیں دے رہے کہ کاغذ قلم دو، اور وہ صرف امتحان کے لیے تھا، اس لیے انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ اب اللہ یاری اس بات پہ آ گیا کہ اگر وہ امتحان والی بات تھی تو یہ آپ نے کہاں سے پڑھی ہے، کیونکہ اللہ یاری پہلے ہی کہتا ہے کہ سنت والجماعت والے اپنی جیب سے ڈالتے ہیں۔ جیب سے ڈالنے کے کا معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں، انہیں پتہ ہی نہ چلے اصل بات کیا ہے، اور انسان الجھ کے رہ جائے۔ اور کیونکہ جب کتابوں کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں تو علماء کا کام ہے کہ انہیں چیزوں کو بیان کریں، جب تشریح کر رہے ہوں تو بتائیں جی ہم تشریح کر رہے ہیں، اس طرح عوام کے لیے بھی آسان ہوگا اس چیز کو سمجھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک کا ایک لقب ہے، صفت ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان فرمایا، یعنی کافر اور مومن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بیان فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ طیب کو یعنی صحابہ طیب اور خبیث کو، منافق خبیث، طیب اور خبیث کو جدا فرما دے گا۔ اور سورۃ عنکبوت کی آیات نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی اللہ ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اور جب غزوہ تبوک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ محبوب آج کے بعد یہ منافق آپ سے اجازت طلب کریں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو اپنے ساتھ نہ رکھنا اور نہ ان کو کسی لڑائی پر ساتھ رکھنا۔ رب تعالیٰ نے عام سفر پر بھی منع فرما دیا اور حج کے سفر پر بھی منع فرما دیا۔ اور اس سے اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی گئے تھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر، اور آپ جانتے ہوں گے کہ غزوہ تبوک پر جو سب سے بڑا علم تھا، جھنڈا جو تھا، سوال کیا آپ سے اس کا جواب دو نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ حوالے کیا، لیکن میں اس طرح حدیث پر آنا چاہتا ہوں۔ علی عرض کرنے مقصد ہے یہ منافق تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر کے جو ان کے لیے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، یہ جو فرمایا ذلیل و رسوا ہوں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، وہ حکم ان پر لاگو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا یہ میری سنت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ خلیفہ بھی بن گئے اور سیدنا علی المرتضیٰ ان کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں اور آج تک وہ روضہ رسول کی چھاؤں میں ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ منافق ہیں۔ یہ رب پر الزام نہیں ہے، یہ رب پر بہتان نہیں ہے۔ تو آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ آزمائش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزما رہے تھے، آپ بات کو صرف خلط مباحث میں لینے کے لیے صرف چیخ پڑے گئی، یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اور اب آپ سنیں کہ میں نے موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کی تائید فرمائی۔ تو پہلے یہ بات سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قال ایتونی، میرے پاس لاؤ، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص مخاطب نہیں ہیں، اس کے اندر تمام صحابہ و اہل بیت اطہار مخاطب ہیں۔ اور
मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस मुबारका 10,995। इसके अंदर खुद मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलम दवात लाओ, तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं मैं कलम दवात लेने गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो जाएगा, तो मैंने इसलिए वहां नहीं गया। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे जुबानी फरमा दे, मैं याद करके लोगों को पहुंचा दूंगा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबानी फरमाया, मैंने उसको याद कर लिया, फिर लोगों को भी आपने बयान फरमा दिया। और इसी तरह के बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक आती है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने यानी सैयदना उमर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को कहा कि आप जो है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे लिखवा लें कि आपके बाद खिलाफत किसकी होगी। तो सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने वो खिलाफत के लिए लिखने के लिए तैयार न हुए। तो ये बात साबित हो गई कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का मौक़िफ़ भी यही था कि किताबत ना लिखाई जाए, हस्बुना किताबुल्लाह के तहत वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ थे। अब जहां तक ताल्लुक है इस बात का, मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ मतलब के मुआफ़क़त फरमाई, उनकी बात की तायीद फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जुमले कहे जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहे थे। तो समाअत फरमाए, हवाला और गुस्सा ठंडा करके और मोहब्बत से समाअत फरमाए ताकि दिल तक मेरी बात पहुंच सके। ये किताब का नाम है जनाब जिलाउल उयून। ये अहले तशरीह की बहुत ही मोतबर किताब है उर्दू तर्जमे के साथ। मुल्ला बाकिर मजलसी मेरे ख्याल में इसका मुसन्निफ है। वो लिखता है कि इसके बाद जब बहस व तकरार के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा पीछे से आपको सुनो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह मौजूद है और हमें किताबुल्लाह काफी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त तकलीफ हुई। इसके बाद जब बहस व तकरार के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तकरार के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी दफा लिखवाने के मुतल्लिक पूछा गया कि जो आपने तलब फरमाया था वो हम लाएं, तो यहाँ पे मुसन्निफ जो है वो अपनी तरफ से लफ्ज लिख रहा है, हालांकि ये हदीस बुखारी के अंदर नहीं है। तो वो कह रहा है कि हजरत ने फरमाया इन बेहुदा बातों के बाद मैंने तुमसे सुनी है, अब मुझे दवात व कलम की हाजत नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया कि अब मुझे कलम व दवात की हाजत नहीं, और लेकिन मैं तुमको वसीयत करता हूं कि मेरे अहले बैत से नेक सलूक करना। यानी जुबानी वसीयत फरमा दी। किताब का नाम है जलाउल उयून, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर है 113। और इसी सफ़ा पर आगे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, भाई जलाउल उयून मसादर में से नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था मसादर से नकल क्या करो। नहीं मसादर की है, चुप कर, एक मिनट बात सुने। उर्दू किताब से नकल करते हो, जलाउल उयून मसादर में से नहीं है। थोड़ी अरबी से तर्जुमा हुआ है उसका, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। फारसी है, जलाउल उयून फारसी किताब है। एक मिनट सबर कर, मुझे इबारत मुकम्मल कर लेने दे। और इसी सफ़ा पर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मैं तुम में किताबुल्लाह छोड़े जाता हूं। क्या उसने हजरत उमर फारूक ने क्या फरमाया? किताबुल्लाह। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह छोड़े जाता हूँ जो कि मुनव्वर बनूरे हिदायत है, और जिस चीज की उम्मत मोहताज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की उम्मत मोहताज है वो सब का बयान इस कुरान में मौजूद है। और इसी रिवायत में आगे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सुन्नत व हदीस और जो बात, ये तीन बातें याद रखने, सुन्नत, हदीस और जो बात कुरान के खिलाफ है, फरमाया वो बातिल है और कुरान पेशवाए राहे हिदायत है। सफ़ा नंबर 114। ठीक है ना जी। आसा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान किताब छोड़े जा रहा हूं। तो मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की मतलब बात की तौसीक फरमा दी और फरमा दिया कि जुबानी वसीयत फरमा दी, किताबत नहीं की, और फरमाया तुम्हारे दरमियान किताब मौजूद है, मेरी उम्मत को जिसकी जरूरत है वो इस किताब में मौजूद है। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक 4447 के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं, ये हदीस किरतास का वाकया 5 दिन पहले का है। ये 4447 हदीस बुखारी की जो है, इसके अंदर जो वाकया है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 3 दिन पहले का है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रहे हैं, वाकया किरतास के बाद के सोना वो जाकर लिखवा लें। तो सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा चचा। तो हजरत मुकर्रम आप हजरात ने देख लिया, जनाब हसन अल्लाह यारी साहब ने मुझ पर बहतान लगाया, मुझ पर चीखे चिल्लाए और तलबी से हक करने के लिए उन्होंने कोशिश की, खलते मबास की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया किताब जिलाउल उयून मुल्ला बाकिर मजलसी की किताब है, उसका हवाला दिखा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज कहे जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहे थे। तो हजरत मुकर्रम मैं सच्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया। तो यहाँ पे अगर गुस्ताखी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर का कुफ्र का फतवा देते, ना कि उनकी ताईद व तौसीक फरमाते। जी जनाब। जी जी। तो मुतारिक भाई इन शख्स से गुफ्तगू करना बेकार है, क्योंकि इसको इतना नहीं पता कि भाई जलाउल उयून एक फ़ारसी किताब है, ये मसादिर में से नहीं है। अगर आप किसी शिया हदीस की किताब का हवाला दें तो हम उसके जवाब देने के मुल्ज़म हैं। ये फ़ारसी किताब है और इसमें जो रिवायात नकल की जाती हैं बिलखुसूस मुखालिफिन से एहतजाज के लिए उनके अपने किताबों से नकल की जाती हैं, और वो मसदर भी जिक्र करता है अल्लामा मजलिसी कि भाई मैं हदीस नकल करता हूँ, किस किताब से नकल करता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने किताब जलाउल उयून में अगर कोई हदीस लिखी गई है उसका मतलब ये नहीं कि आत्मन शिया हदीस है। आप और ये कोई मसादिर आप फारसी किताबों से उर्दू किताबों से हवाले देते हैं, इन किताबों में बहुत सारे किताबों जो अकायद के मसले पे लिखे जाते हैं, बिलखुसूस ये सवाल जवाब के मसाइल पर मताइन पर, इसमें मुखालिफिन के अहादीस बहुत ज़्यादा होते हैं, मुखालिफिन के कुतुब से अहादीस लाते हैं। अल्लामा मजलिसी का भी ये दस्तूर है बिलखुसूस वाक़या किरतास में, वो जो अहादीस बिहारुल अनवार में भी इसी तरह कि वो मुखालिफिन के कुतुब से बहुत सारी अहादीस नकल करते हैं। अगर आप कोई हदीस नकल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शिया हदीस है, आपको इसका पता होना चाहिए पहली बात। तो आपने जब कोई शिया हदीस नकल ही नहीं किया तो हम उसके जवाब क्या देते हैं। कोई मसदर आपको इतना पता होना चाहिए कि मसदर क्या चीज़ होती है। मसदर का आपको पता ही नहीं कि मसादर शिया मसादर जो है, मतलब किताब काफ़ी है, किताब मल्लाजुल फ़क़ीह है, कुतुब शेख मुफीद है, कुतुब शेख तूसी रहमहुल्लाह है, ये इन किताबों से कोई हवाला पेश करते हैं। फिर देखें मेरे मोहतरम, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही बात है। ये किताब अदब मुफरद है, वही हदीस जो उन्होंने नकल किया है किताब अहमद से, वो ये है भाई। देखें ये वो हदीस किरतास वाला नहीं, ये और वाक़या है। ये और वाक़या है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि किताब लेके आओ, तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि ये इनकी वफ़ात ना हो जाए। तो मैंने उनको अपने आगोश में ले लिया और वो बोलते रहे वसीयत करते रहे, पर उसी हालत में उनकी वफ़ात हो गई। ये बुखारी ने भी रिवायत किया, बुखारी में सफ़ा नंबर 156 है। ये वाक़या किरतास नहीं है, वाक़या किरतास नहीं, और वाक़या है, और ये शियों पे हुज्जत बनता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हदीस हमारी हदीस नहीं है, ठीक है ना। आपने इद्दा किया था कि रसूलुल्लाह टाइम वो रखते हैं। आपसे अभी गुफ्तगू है ही नहीं भाई, आपसे मैं आखिरी कंक्लूड कर रहा हूं भाई। आपसे देखो मेरे भाई, जब आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसे ही फजूल में बोला था, मैंने आपसे कहा ये फजूल में नहीं हो सकता, दलील मैंने आपने किसी का जवाब ही नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया। इल्जाम लगा रहे हैं, फिर आपने कहा इम्तिहान के, आपने कहा था इम्तिहान के लिए पूछा था ना, इम्तिहान के लिए पूछा था, आपने कहा था ना, आपने नहीं कहा था इम्तिहान के लिए पूछा था, इम्तिहान के लिए हुक्म दिया था, आपने कहा। कोई हदीस दिखाया शख्स ने नहीं दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत लगाने वाले, बहतान वाले लगाने वाला जहन्नमी है कि नहीं है भाई। मैंने इनसे कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस का रावी है, वो रो रो कर कहता था अर्रज़िया कुल्लु रज़िया, सब मसाइब का जड़ यहां पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वसीयत नहीं लिखाने दिया गया। हालांकि अगर पैगंबर का लिखने का नियत ही नहीं है भाई, वो ऐसे इम्तिहान के लिए, तो इसको रोने की क्या जरूरत है।
وہ اتنے روتے تھے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ زمین تر ہو جاتا تھا ان کے اشک مبارک سے. اور وہ کہتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس, جمعرات کا دن وہ کیسا جمعرات کا دن ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے دکھایا بھائی کسی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا, اور کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے کوئی حکم دیا؟ فضول ایسے امتحان کہ بعد میں کہتے کہ یہ واجب ہی نہیں ہے جی. اور پھر میں نے جابر کی حدیث دکھا دی. جابر جھوٹ تو نہیں بولتا, کہتا ہے عمر نے مخالفت کی ہے. اگر عمر نے مخالفت نہیں کی تو جابر جھوٹ کہہ رہا, جابر جھوٹ کہہ رہا. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دی بھئی اس کا رد تم نے کیوں پیش نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ترک کتابت باطل ہے, کتابت لکھنی چاہیے. ازواج نے بھی کہا کہ کتابت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا موقف صحیح ہے. ان سب کا جواب دیا اس نے. جواب تو کسی کا نہیں دیا بھائی. اس کا کام ہے کہ جب پھنس جائے یہ جھوٹ باندھے. کس پر؟ اللہ پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے نا. اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ان کا موقف ہے بھائی. شیخ صاحب آپ بھائی آپ کے اگر بڑے آ جائیں, کوئی اکبر آ جائے, میں اس سے اس مسئلہ حدیث قرطاس پہ گفتگو کروں گا. آپ نے اپنے امتحان دے دی بھائی. میں نے آپ کو اپنا وقت دے دیا پچھلے ٹرم میں کہ آپ اس حدیث کو دکھا دو کہ کہاں سے کس مسند سے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا. ان کی نیت نہیں تھی لکھانے کی. آپ نے دکھایا؟ کوئی نہیں دکھایا. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب ایسے فضول کہہ رہے تھے امتحان کے لیے کہ میں ایسی کتاب لکھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ کوئی امتحان کے لیے ایسا کہتا ہے کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا. بہرحال میرے محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. لوگوں نے سن لیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا. میں چاہتا کہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرتا, لیکن میں کیوں آپ وہ ٹائم اپنا ضائع کروں جب آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ مصدر کیا چیز ہوتا ہے. آپ نے مصدر سے نقل کرنا ہے. آپ نے شیعوں کے لیے اگر کوئی حدیث نقل کرنا, شیعہ کتاب سے, جلاء العیون ایسے کتابوں میں مخالفین کے احادیث بہت ہوتی ہیں, اور یہ کوئی مصدر نہیں ہے. علماء وہ کتابیں لکھتے ہیں مخالفین کی کتابوں سے بھی نقل. اس میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دوسری دفعہ لے کے آؤ نا, تو ان کو وہاں سے کہہ دیا کہ بھائی تم جب لکھنے ہی نہیں دے رہے, جب تم نے اپنی بات مانو گی نہیں, تم نے کہہ دیا کہ میں ہذیان کہہ رہا ہوں, تو اب لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ اس کا بھی جواب ہے. اگر لکھنے کا فائدہ ہی کیا, جب تم نے یہ میں لکھ دوں گا تو تم کہہ دے اس نے ہذیان بکیا, تو فائدہ لکھنے کا کیا؟ ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. آپ اپنے جی ہاں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. میں بہت معذرت کے ساتھ میرے محترم ناظرین, میرا سطح بلند ہے ایسے اشخاص سے گفتگو کرنے کا جن کو نہ عربی پڑھنا آتا ہے, پگڑی لگاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس طرح کریں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مرضی یہ جھوٹ باندھتے ہیں, اور جب پوچھتے ہیں کہ بھائی حوالہ دکھاؤ, حوالہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کس نے بولا کہ امتحان کے لیے پوچھا تھا؟ بھائی کسی عالم کا نام بتاؤ نا کہ کس نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے. تم نے خود بنایا نا جھوٹ. ادھر ہی بات کر رہے ختم ہے بھائی. اچھا جی, 5 قادم صاحب 5 منٹ سے میں 2-3 منٹ آپ بھی کوئی رسپانس کر لیں تو, کیونکہ انہوں نے کنکلوڈ کر دیا جو انہوں نے کنکلوژن کر دیا جو پچھلی بات ہوئی ہے. انہوں نے کوئی میرا ایک دفعہ پھر لوگوں سے سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان لیا ہے. بھائی اس کے نمونے کہاں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیتے تھے؟ جیسے کوئی کی جو عبارت دکھائی ہے وہ بھول, اس میں کہاں لکھا ہے کہ امتحان لیا؟ مطلب قرآن کی آیاتیں پڑھیں وہ بھول گئے. بخاری شریف اس میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے؟ حنبل کی حدیث پڑھی وہ بھول گئے. احمد بن حنبل کی حدیث کا واقعہ اور ہے. میں نے تو یہ کہا تھا اور اس پر میں نے آپ کو دلیل بھی دی. آپ وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ صاحب جس میں لکھا ہے کہ بھائی اگر شیخ صاحب سن لیں میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں قرآن کی وہ آیات, وہ احمد بن حنبل کی حدیث, جلاء العیون کی وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا تھا. سنا دو ایک دفعہ پھر سنا دو. ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے, جھوٹا آدمی. دکھاؤ نا کون سی, کیا وہی کہ پیغمبر امتحان لے رہے تھے. وہ قرآن کی آیت دکھاؤ. المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ مومنین کو اور خبیثین کو. حدیث قرطاس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتحان لے رہے تھے, وہ دکھاؤ ہمیں. اللہ یار پھر مجھے حدیث دکھاؤ نا. پہ کرتے ہیں آپ کمال کر رہے ہیں. جھوٹ بولا نا تم نے. کوئی بات نہیں ہے نا آپ کے پاس, اور تو کوئی بات نہیں ہے نا, رس کر بیٹھے ہیں. اچھا سوال کا شیخ صاحب اس سوال کا جواب دے دو. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, شیخ صاحب جھوٹ بولتے ہیں. شیخ صاحب حدیثیں سناتا ہوں, قرآن سناتا ہوں, مجھے پورے رسولوں کے ساتھ گفتگو کریں. وہ حدیث تو دکھا نہیں رہا نا کہ اس میں پیغمبر نے لگتا ہو پھر آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں.
وہ जब आप حدیث मुझे دکھاؤ نا. आपके अंदर जुर्रत भी नहीं है मेरे साथ میں सामना 10 करने دفعہ की. خاموش ہو گیا ہوں بات سن- کہ تم وہ حدیث دکھاؤ 10 جب رسول مرتبہ صلی ہے، 20 مرتبہ ہوں. اچھا ایک بتاؤ اب اگر آپ کا ٹائم مقرر ہو گیا نا اچھا سر؟ مجھے بتاؤ آپ کا شیخ ٹائم صاحب مقرر ہو گیا. شیخ آپ صاحب جھوٹ بول رہے نہیں ہیں، نہیں نہیں الزامات شیخ لگا رہے ہیں، صاحب میں سن رہا ہوں. تو شیخ پھر صاحب میرے بارے میں اگر کیوں بولتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا ابو بکر کو عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ امتحان تھا. جناب میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ جب صاحب. میری باری ہے میری باری میں آپ کیوں بولتے ہیں؟ شیخ صاحب میں باری باری ختم ہو گیا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دے دو. اگر نبی باری صلی باری اللہ ختم علیہ ہو گیا، وسلم مناظرہ ختم ہو گیا، کوئی سوال نہیں ہے آپ کے ساتھ، میرا سوال کا جواب نہیں دے سکتے. کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امتحان لیا ہے بھائی صاحب میرے 10 منٹ ہے نا شیخ ٹائم کو ضائع کر رہے صاحب ہیں. میں نے کب 10 منٹ لیا 10 منٹ لگانے دے اور نا. سن لے بھائی شیخ صاحب 10 منٹ کی ضرورت مجھے 10 نہیں ہے. منٹ آپ ایک لگانے دینا. سوال تو سن لو نا پھر جواب دے دینا بھائی. جنگ کیوں کر رہے یار کس بات کا؟ میں نے آپ کے 5 منٹ جو سنے ڈر گئے ہو سوال سے میں نے آپ کو ہو سوال سے ڈر گئے ہو نا جواب میں نے نہیں 5 منٹ کا جواب نہیں دینا آپ کو. او شیخ صاحب سن لے بھائی بات سن لے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو امتحان جلال العیون کی عبارت دکھائی ہے. بھائی سن لے نا میری نہیں بات تو دکھائی. سن لے بھائی. جلاء العیون ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب نہیں. سوال سن لے بھائی اس کا جواب دے دینا میں خاموش ہو جاؤں گا. میری طرف دیکھو پلیز جی. شیخ صاحب میری طرف دیکھو دیکھ رہا ہوں، حافظ صاحب دیکھ میری رہا ہوں. طرف دیکھو دیکھیں میری بات دیکھ سنیں رہا میں ہوں آپ سے جناب. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے. میری طرف دیکھو نا بھائی میں کس سے بات کر رہا ہوں میں سن رہا ہوں سارا سن رہا ہوں آپ کی بات کو. سن رہے ہو اگر نہیں سنو گے تو میں جی، ختم سن کر رہا دوں گا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس جمعرات کا دن وہ کیسا جمعرات کا دن ہے. اور پھر کہتے تھے کہ اسلام کے رضیہ کل الرضیہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. وہ احمق تھا جو راوی کا حدیث ہے صحابہ کا اتنا بڑا مفسر ہے محدث ہے اتنا بڑا مفتی ہے وہ کہہ رہے ہیں اسلام کے مصائب کا جڑ ہی یہی ہے حالانکہ آپ کہتے ہیں کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی لکھانا نہیں چاہتے تھے وہ امتحان لے رہے تھے. جب عمر کو پتہ چل گیا کہ امتحان لے گئے پیغمبر بھی راضی ہو گئے عمر کے قول پہ وہ آ گئے. تو وہ کیوں رو رہے ہیں اور رو کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مصائب کا جڑ یہ ہے. اور جابر کیوں کہتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بسم اللہ جواب دے دو. حضرت ایسے فضول. انہوں نے 10 منٹ اب لیے ہیں. فضول میں 10 شروع ہو منٹ. گیا اب جواب نہیں دے گا یہ 10 منٹ منٹ نہیں لیے. جواب دے دو چلو جی 10 منٹ تم جواب جی. دے دو بس فضول باتیں نہیں کرنا یار میری باتوں کا جواب دینا. جواب دوں گا اور کیا آپ کو کیا کروں گا؟ لگاؤں لا غیر مجھے یہ متعلق بتا شیخ صاحب مجھے یہ بتا طارق بھائی اس نے غیر مجھے متعلق یہ بات کی بتا- آپ نے مجھے یہ انٹرپٹ بتا کرنا یہ بھائی. طریقہ بات کرنے کا یہ طریقہ طارق بات کرنے کا طارق بھائی مجھے اگر یہ اس نے طریقہ میرے بات سوال کا کرنے جواب نہیں دیا مجھے بتا یار تو عالمی سطح پہ چیلنج کر رہا ہے یہ طریقہ بات کرنے کا طریقہ بھائی یہی ہے کہ آپ سوال کا جواب نہیں دو گے نا فضول باتیں نہیں شروع یہ کر دو گے. طریقہ بات کرنے کا مجھے آپ بتائیں اپنے لفظ دوسروں جواب کے دے منہ دو میں سوال ڈالنے کیا ہوتے ہیں. میں نے یہ آپ سے طریقہ ہے جواب آپ دے کا. دو اچھا یہ سوال کا جواب دے گا بسم اللہ. چلو بھائی میں اپنی مرضی سے بولوں گا تیری مرضی سے بولوں گا سوال کا جواب دینا فضول باتیں نہیں کرنا. زید بچوں کی طرح کر کے بیٹھا نہیں میں نے جانا ہے بس مجھے ٹافی لے کر دیں یہ بچوں کی طرح بیٹھا ہے. یہ ایسے مناظرے ہوتے ہیں سوال کا جواب دے دے بھائی کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. آپ اس طرح کریں آپ کو 10 منٹ دے دیتے ہیں انہوں نے 3-4 سوال اٹھائے ہیں آپ ان کو ایڈریس کر لیں. اگر سوال سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ پوچھ لوں شیخ صاحب. مجھے بڑی سمجھ آتی ہے میں اسپیشلسٹ بسم اللہ سوال کا جواب دے گا شیخ صاحب سوال کا جواب دے گا. طارق صاحب کی بات سن لیں طارق صاحب کی بات سننے پہلے طارق صاحب کیا فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے 2-3 سوال اٹھائے ہیں نا آپ ان کو ایڈریس کریں. یہ حسن اللہ یاری صاحب کا یہ قول ہے اور یہ ان کا موقف ہے کہ بھئی مجھے جواب دیں. جواب ہم نے جو ہماری معلومات آپ کی پاس معلومات ہے ٹھیک ہے بالکل جواب دیکھیں شیخ صاحب اگر یہ لا تعلق باتیں کریں تو آپ پلیز انٹرپٹ کریں نا ویسے 10 منٹ لے لیں ویسے فضول باتیں شروع کر دیں وہ جواب آئے گا ہی نہیں آخر تک اس طرح نہ کریں نا ہمارے ساتھ. سوال کے متعلق جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دو ڈائریکٹ کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مصائب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. جابر کیوں کہہ رہے تھے کہ عمر نے مخالفت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا کہ عورتوں کے موقف بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں جو کتابت ہے وہ عدم کتابت سے بہتر ہے. یہ کیوں بولا بتاؤ ان سوالوں کا جواب دے دو. اچھا جی 4 سوال انہوں نے ریز کیے ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے جی آپ کا ٹائم کرتے ہیں. حضرت
गुजारिश ये है कि ये बंदा सिर्फ उलझाता मौजू से हटाता है, मतलब समझ आइए कि टाइम शुरू हो गया जी, आप शुरू करें। जो भी आपका मौकफ है, आपके जहन में जो बात आती है, अपना मौकफ है हमारे अहले सुन्नत का, वो बयान करें। सबसे पहली बात ये है, इन्होंने कहा कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुखालफत की, यही है ना सवाल? नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, अल्लाह की कसम सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जाबिर ने क्यों कहा कि उमर ने मुखालिफत किया है? हजरत जाबिर की जो रिवायत पढ़ी है उसमें क्या सवाल निकाला है आपने? मैंने नहीं कहा उमर ने क्यों मुखालिफत की, मैंने कहा कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत नहीं लिखाना चाहते थे और उमर के कौल के मुखालिफ के मुवाफिक थे, तो जाबिर ने क्यों बोला कि उमर ने मुखालिफत की? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे कि इस्लाम की सारी मुसीबत का जड़ यही है? हसन साहब क्लियर होगी बात, क्लियर होगी। उन्होंने ये मौका इख्तियार किया था कि वो कायर यानी हजूर पाक जी ने जब छोड़ दिया तो वो उनके साथ सवाल अर्ज यह है कि सवाल मेरा ये नहीं है कि उमर साहब ने मुखालिफत क्यों किया है, सवाल यह कि जाबिर ने ये क्यों बोला है। जाबिर तो शायद है ना, उसको तो पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत लिखाना चाहते थे, ऐसे इम्तिहान ले रहे थे। हसन साहब, हम अल्लाह यारी साहब, अलामा साहब, हम समझ गए ये सवाल, हम ये समझ गए हैं कि आप जाबिर हजरत रजी अल्लाह ताला ने शाहिद हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो इन अहले सुन्नत का या इन दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि यानी कि वो बाद में हजूर पाक ने जब तर्क किया तो इट्स मीन कि वो एग्री हो गया, यानी वो एक ही हो गया। लेकिन जब हजरत जाबिर ने इस पर शाहिद हुए तो उन्होंने हजरत उमर ने मुखालफत की, तो वो उन्होंने फिर क्यों लिखा ये मुखालफत जी? ये इससे चलें शेख साहब जवाब दे दें भाई, शेख साहब जवाब दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी राजी नहीं हुआ, बहरहाल शेख जवाब दो। देंगे जवाब, क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह जवाब देंगे। जी शुरू करें। मैं जी 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 सामीन मोहतरम, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कायल हो गए, मैंने जिलाउल उयून की इबारत पेश कर दी, उसको मानते हैं या नहीं मानते ये उनकी मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से इबारत दिखा दी। आले तशरीह के बहुत बड़े आलिम हैं मुल्ला बाकर मजलसी साहब, उनकी किताब से मैंने दिखा दी, उसका उर्दू तर्जुमा मौजूद है, मैंने उर्दू तर्जुमे का दिया है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। और जहां तक ताल्लुक है दूसरे सवाल का जवाब मिल गया जी। वो मसादर में से नहीं है भाई, हम जलाउल उयून को नहीं मानते। सर हसन अल्लाह यारी साहब, आप तकरार ना करें, हमें पता चल रहा है। ओ भाई कह रहे सवाल का जवाब हो गया जी, सब पहले सवाल का जवाब हो गया, कहां पे जवाब हो गया? बस सर मैंने कहा ना आपको नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, ठीक है बिस्मिल्लाह कंटिन्यू करें। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, वो मुसादर नहीं है, आगे बढ़ने दे, कंटिन्यू करने दे। ठीक है, वो आपने कहा वो मुसादर में से नहीं। ओके प्लीज आप आगे जाने दें जी। किबला तारिक महमूद साहब, इस बंदे ने डिस्टर्ब करना है, बस छोड़ें इसको। नहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे चलें, नहीं करते। जनाब मोहतरम, हमारा मौक़िफ़ ये है, आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है, अगर कोई अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तौहीन की नियत से किया जाए या नाफरमानी की नियत से किया जाए तो वो अमल गुनाह है, वो मासियत है। अगर नाफरमानी का इरादा ना हो, गुस्ताखी और तौहीन का इरादा ना हो, बस ज़ाहिर नाफरमानी ज़ुमरे में हो है, वो रसूलुल्लाह का पहलू जिसको सिर्फ अहले मोहब्बत ही समझते हैं। इस पर आप चंद मिसालें समात फरमाएं। मैं आपको अर्ज करता हूं, ये बात तफसीर साफी जिल्द नंबर 6, ये शिया की तफसीर है, ये तो इनकी मतलब के मुतबर की तफसीर है ना। तफसीर साफी जिल्द नंबर 6 सूरह फतह की आयत नंबर 1 के तहत ये लिखा हुआ है, ये मुकम्मल वाक़या। और बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत है 3000। सवाल क्या है, क्या कह रहा है? 3100। सुनने देना सर, सुनने दें, आपको पसंद ना आए सुनने दें, उनका टाइम चल रहा है। जी जी 3184 हदीस नंबर है। और या सुभान अल्लाह, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आप चाय नहीं पी रहे अलामा साहब, आप चाय नहीं पी आपने। चाय में जनाब तारिक महमूद साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया ना, दुश्मन सामने है, कुफार मुहिदा हो रहा है,
دشمن سامنے ہے. دشمن کے سامنے جب کہا جاتا ہے چاہے ناگوار ہی کیوں نہ ہو عمل کیا جاتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کو عذاب کا دے. یار چپ دے کر تو بھائی صاحب اگر سوال سمجھ نہیں آئی دوبارہ سوال دوہرا دیں آپ. چپ کر بھائی یار. پلیز سوال نہ درائے بھائی وہ کہہ دے جواب نہیں آتا بھائی چلا جاؤ, جواب نہیں آتا. میں دھوئیں کر دینے نے تورے دھوئیں دھواں آپ کے ہو گئے ہیں, سب کو پتہ چل گیا. شروع ہوئی تو یہ چلو جواب دے دو بھائی, جواب دے دو, جتنا ٹائم مرضی لے لو, جواب دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسلام کے مسائل پر تو نہیں روئے نا, مولا علی تو نہیں روئے, مولا علی تو نہیں روئے. اگر روئے ہیں تو ان کی حدیث دکھاؤ. چپ کریں خادم صاحب, جواب یہی ہے. چپ کریں. علامہ صاحب میری عرض سنیں بساد احترام. آپ کہتے تھے یہ آپ کا مقولہ ہے, آپ سوال کرتے ہیں, جواب آپ اپنی مرضی سے دیں گے. آپ نے 4 سوال کیے, یہ ہماری مرضی, ہم نے کون سا پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے. ہم نے کوشچن نمبر 1 کرنا ہے, 2 کرنا ہے, 3 کرنا ہے, 4 کرنا ہے. وہ خادم صاحب کو اٹیمپٹ کرنے دے, وہ کون سا سوال. بالکل میں خاموش ہوں. بسم اللہ, یہ ایسے فضول باتیں نہ کریں, جواب دے دیں. میں خاموش, میں وعدہ کرتا ہوں خاموش, یہ جواب دے دیں. مولا علی سے واقعہ بیان کر رہا ہوں, یہ فضول ہے. سوال کا جواب دے دو نا, سوال جو کیا ہے نا سوال سے مرتبط پلیز بات کرو, سوال سے مرتبط مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دشمن کے سامنے فرمایا اس کو حذف کر دو, کاٹ دو. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے کیا کہتا ہے, خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے دکھلاؤ. راوی نے بیان کیا, یعنی آگے باقی آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے, دن گزر گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, علی میں نے جب آپ کو کہا تھا تو آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں کاٹا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت تھی, میں اس لیے نہیں کاٹا. بات سمجھیے کہ نہیں؟ وہاں پہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا, توہین کا ارادہ نہیں تھا, تو یہ محبت ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاٹو, لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کاٹوں گا. تو یہ توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین محبت ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا, اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے, تکلیف میں ہے, تمہارے پاس کتاب ہے, ہمیں کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو جلا العیون کی میں عبارت دکھا چکا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں جی. اس کے بعد دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا, جگایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ہماری جانیں جو ہیں یہ رب کے قبضہ میں ہیں, اور رب جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا, جگا دے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ صاحب ایک منٹ بھائی, طارق صاحب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں, انٹرپٹ نہیں کر رہے بھائی, وہ جو مرضی کہہ دیں, اللہ کے سوال سے کیا ربط ہے اس کا بھائی. میں تک گیا, میں نے سوال دہراتے پلیز یار آپ اپنا ذمہ داری بچا لاؤ نا, آپ بتاؤ نا اس کو منظور کرو کہ سوال کا کوشچن کا جواب دے دے پلیز. آپ ثابت مخالفت نکالیے نا حسبنا کتاب اللہ سے, وہاں سے حسبنا کتاب اللہ سے آپ نے مخالفت نکالی ہے نا. میں مخالفت کی مثالیں دے رہا ہوں, اگر توہین کا ارادہ نہ ہو تو وہ کفر یا گناہ نہیں ہوتا. اور توہین کی سوال میں نے نہیں کیا بھائی, میں نے توہین کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا. چکرا گئے ہیں او بھائی صاحب, میں نے توہین کے متعلق سوال تھا ہی نہیں بھائی, توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ شیخ صاحب سوال آپ بھول گئے. سوال یہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جو کیا تھا امتحانن کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اور عمر کے قول پہ بھی آ گئے. سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس پھر کیوں رو کے کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑی یہی ہے. یہ میں آپ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں. توہین کا میں نے پوچھا ہے, میں نے یہ آپ کے اس بات کو جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار جھوٹ باندھا ہے. مخالفت کی مثالیں نہ دوں آپ کو. نہیں علامہ صاحب آپ نے ویسے وہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے برا نہ منائیے گا, آپ نے کہا تھا کہ حضرت جابر کی شہادت کے انہوں نے مخالفت کی, پھر حضرت ام المومنین جو لکھوانا چاہتی تھی ان کا بھی اعتراض کیا 2, تیسرا ایک اور پتہ نہیں کنہوں نے کہا تھا کہ وہ لکھنا چاہیے تھا.
تو یہ 3 آپ نے کہا تھا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت اب عمر فاروق درمیان میں آڑے آ گئے اور اس وجہ سے تو وہ یہ ان کے دفاع میں دے رہے ہیں کہ بالکل یہ ان کے سوال دیکھیں، ان کا جواب یہ کسی اور مسئلے کی طرف کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی امتحان کے طور پہ پوچھا تھا، وہ لوگ تو وہاں پہ موجود تھے، جابر شاہد ہے، عبداللہ ابن عباس شاہد ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شاہد تھیں، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موقف کی تائید کی ہے. مولا علی کہتا ہے نہیں لکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا. اچھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت کا کچھ ہے آپ کے پاس جواب؟ تو عبداللہ بن عباس کا جواب دینا کہ وہ کیوں رو رہے تھے، وہ پاگل تھے؟ عبداللہ بن عباس رو رہے تھے، مولا علی نہیں رو رہے تھے، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں رو رہے تھے؟ کس روایت میں کہا کہ وہ نہیں رو رہے تھے؟ ہاں مولا علی تو نہیں روئے. یہی جواب ہوا بھائی کہ مولا علی نہیں روئے، کہ کہاں پہ لکھا کہ نہیں روئے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا حضرت، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح خلطے میں بات نہ کریں. اوکے بھائی صاحب، اللہ آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اختتام کریں بھائی طارق بھائی. اختتام کر دیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو اگر ادھر حافظ صاحب آئندہ ادھر آئے نا، اردو کتابوں سے ہم حوالہ نہ دیکھنا، فارسی کتابوں سے ابھی نہیں حوالہ لیں گے. کتابیں دیں گے تو مصادر سے، مصادر پہلے چیک کرو مصادر کس کو بولتے ہیں. تھینک یو سر. میں نے نہیں کیا. جو اردو میں کتابیں شیعہ کتابیں ہیں، ہم وہ حوالے نہیں مانتے بھائی، اردو کتابوں کی نہیں مانتے. یہاں پہ علمی گفتگو ہے، اگر عربی نہیں پڑھنا تھا، عوام کی رسائی ہے یہاں پہ، رسائی ہے عوام کی. بھائی ہم ان مصادر کے علاوہ دوسرے کتابوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مصادر پہ جیسے میں آپ کے کتابوں سے مصادر سے نقل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، مسند احمد میں لکھا ہے، یہ مصادر ہیں. آپ کو بھی مصادر سے نقل کرنا چاہیے. پہلی بات آپ کو بتا دیں آئندہ کے لیے، اگر کبھی ادھر آئے تو ٹھیک ہے نا. ادھر اردو کتابوں سے ہم نہیں مانتے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی دے. بھائی صاحب ہم تو تک گئے سوال کرتے کرتے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، کس کتاب میں لکھا ہے پہلے دکھاؤ کہ نہیں لکھانا چاہ رہے تھے. انہوں نے ایسے مذاق میں امتحان لیا تھا، کس کتاب میں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کسی روایت میں تو ہے نہیں، تو یہ آپ کو جھوٹ ثابت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی موافقت کی، کس کتاب میں لکھا ہے کہ موافقت کیا؟ جلاء العیون میں بھی کوئی عبارت نہیں کہ انہوں نے موافقت کیا، ٹھیک ہے نا. اور جلاء العیون مصادر میں سے ہے ہی نہیں وہ کہ تم کوئی عربی وغیرہ کچھ پڑھو تو ہم پتہ چلے نا کہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے. جلاء العیون میں وہ بھی مخالفین کی حدیث ہے. پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافق ہو گئے تھے، دیکھیں یہ بخاری مسلم اتنے روایتیں کہ عبداللہ ابن عباس رو کر کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی کہ حدیث نہیں لکھا ہے، وہ وصیت نہیں لکھانے گیا، تو وہ پاگل تھا عبداللہ ابن عباس جو رو کے کہہ رہا تھا. اس سوال کو کرتے کرتے ہم بھائی تک گئے بھائی، 20 مرتبہ سوال کیا. کہتے ہیں علی علیہ السلام کیوں نہیں روئے؟ یہ کوئی جواب ہوئی کہ وہ کیوں نہیں روئے؟ راوی عبداللہ ابن عباس ہیں اس روایت کے. تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس مسئلے پہ ان کو غصہ نہیں تھا، یا ان کو خوف نہیں تھا، یا اس مسئلے پہ وہ مصیبت نہیں جانتے تھے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب سلیم میں کہ وہ اس مسئلے پہ ان کو کافی خوف تھا. جلاء العیون میں وہ مصدر بھی بتا دیتا ہے بھائی. جلاء العیون والا اپنے کتاب میں جب لکھتا ہے نا کہ یہ حدیث میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں، کیونکہ علامہ مجلسی تو 1000 سال کے بعد آئے ہیں، سنہ 1000 ہجری کے بعد آئے، وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں جو نقل کر رہا ہوں یہ کس مصدر سے نقل، وہ بھی نہیں بتا رہا. ایسے جلاء العیون میں لکھا. میرے دوستو، انسان جب بھی کوئی عالم فاضل کا کورس کرتا ہے تو اس کے بعد اسے اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا چاہیے کہ میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ کیسی جیت ہے، کیسی فتح ہے کہ جس کے لیے انسان جھوٹ بول کے تو وہ فتح حاصل کرے، یا جھوٹ بول کے اپنے فرقے کو پرموٹ کرے. جس فرقے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے اس فرقے کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے نا. دیکھیں نا، انسان اس دنیا میں تو نہیں رہنے والا، اس نے ایک دن لوٹ کے جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اور یہ اللہ کے نظام کے سامنے پیش ہونا ہے. تو جب اتنا انسان کو اعتماد ہو جائے تو وہ سچ بولے، جتنا کچھ اس نے پڑھا ہو، جو کتابوں کے اندر موجود ہو، اسی کو وہ بیان کرے. جب تنہائی میں بھی بیٹھ کے انسان پڑھتا ہے تو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پہ کوئی کمزوری ہے، کس جگہ کوئی ویکنیس ہے. وہ وہاں سے اسے خود سے ریسرچ کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ میں کسی غلط فرقے میں تو نہیں ہوں. کیونکہ
کیونکہ باہر کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، تو انہیں تو اندازہ ہے کہ یہ عالم ہے. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، تو جو جانتا ہی نہیں، ادھورا علم اس کے پاس ہے. ادھورا علم ویسے ہی خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو جب ایمان کا ہی خطرہ جو ہے نا باقی لوگوں کو پڑ گیا، تو نہ مولوی صاحب کی اپنی زندگی بنی نہ آخرت بنی. تو وہ جب اسے خود فہم نہیں ہے، خود ادراک نہیں ہے، تو وہ یہ بتائیں نا کہ باقی لوگوں کو ڈیلیور کیا کر رہا ہے. اس لیے جس علم کا اسے خود یقین کامل نہیں ہے تو اسے ڈیلیور نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے جب لوگ ڈی ٹریک ہوں گے تو قیامت والے دن اس بندے کو بھی کتنی پنشمنٹ ہوگی، مصیبت میں پڑ سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے. دوستو انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. بہت شکریہ.